بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. ماہ مقدس ماہ رجب المرجب اپنی پوری شان اور برکتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے. اس ماہ مقدس میں بہت سارے مشائخ، بہت سارے اولیاء کاملین اور بہت سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مبارک افراد ہیں ان کے ایام ولادت اور ایام وصال آتے ہیں اور لوگ اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقیناً یہ ساری محبتیں شریعت مطہرہ کے اصولوں کے زیر سایہ ہوں تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے اور اس کی کرم نوازی کا بہترین ذریعہ ہے. یہ جملہ مشائخ، جملہ اہل بیت اطہار اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے امام. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح لفظ امام جو فقہاء امام ہیں ان کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین کے ائمہ کے ساتھ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، اور مساجد کے اندر جو نمازوں کے لیے افراد منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ امام بولا جاتا ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے. تو اہل بیت اطہار اللہ علیہم اجمعین کو امام ہم بھی کہتے ہیں
اور ایک اور طبقہ ہے وہ ان کو امام کہتا ہے۔ تو لفظ امام ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ٹھہرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی امام کہتے ہیں، ہم بھی امام کہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ امام ہونے کے لحاظ سے ہمارے نظریات کیا ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں، کہ وہ کس لحاظ سے انہیں امام کہتے ہیں اور ہم کس لحاظ سے انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فرق جو ہے وہ اپنے سامنے ہر وقت ہر لمحے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لفظوں کے لحاظ سے جو اشتراک ہوتا ہے اور عقیدتوں کے اعتبار سے جو اشتراک ہوتا ہے، یہ اشتراک مس یوز ہو جاتا ہے، مس ہینڈل کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو غلط راہوں پر لے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں، میرے سنی بھائی، ان سب پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہم جب کسی کو اس کے درجہ کے لحاظ سے امام مانتے ہیں تو ہمارے اپنے نظریات، اور اگر کوئی کسی لحاظ سے ان کو امام مانتا ہے تو ان کے اپنے نظریات ہیں۔ لہٰذا ایمان کی بنیاد پر کہیں نظریات میں اختلاف نہ ہو جائے، بلکہ نظریات کو ہمیشہ ان سے جدا الگ رکھ کر اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہوئے ان کو امام ماننے میں بقا ہے۔ اسی میں فائدہ ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی میں نجات کا سلسلہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز امامت اور نظریات اہل سنت، یہ آپ کے سامنے موضوع جو ہے وہ گفتگو اس پر جو ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تمام لوگوں کا تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اب یہاں لفظ امام آیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اب یہاں امام کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ تو یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس آیت کریمہ میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس آیت کے اس حصے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے آزمایا چند کلمات سے تو وہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں پورا اترے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو جو ہے وہ امام بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ امام ہے یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اس لفظ امام کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ امام کہتے ہیں اس فرد کو کہ جس کی اتباع و اقتداء کی جائے۔ امام کہتے ہیں اس فرد کو جس کی اتباع اور اقتداء کی جائے۔ اب پھر آگے اس کا اطلاق جو ہے کبھی وہ انسانوں پہ ہوتا ہے، کبھی کتاب مبین پر یا لوح محفوظ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انسان کی جس کی اتباع اور جس کی اقتداء کی جائے اس کو امام کہے، اور وہ کتاب مبین جس اس میں موجود جو احکام ہیں ان کی اتباع اور ان کی اقتداء کی جائے، اس اعتبار سے اس کو جو وہ کتاب کہا جائے گا۔ یعنی کہ کتاب سے مراد یا قرآن مجید فرقان حمید ہے یا لوح محفوظ ہے۔ تو یہاں پہ امام سے مراد بھی کون ہوا کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ اب اہل سنت و جماعت کے ہاں یعنی کہ ہمارے ہاں امام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جب لفظ امام بولا جاتا ہے مطلقاً امام جب یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر مسجد کا امام ہے یا کہ امامت کبریٰ کے لحاظ سے امام ہے، دین کے حاکم وقت، اس کو شریعت کی زبان میں امام کہا جاتا ہے۔ تو یہ امامت کبریٰ ہے یا امامت صغریٰ ہے۔ جب لفظ امام بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ شخص ہوگا جو جس کی منہج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے، یعنی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عطا فرمایا، ایک طریق عطا فرمایا، اس طریق پر اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا لفظ امام کا سب سے پہلا اطلاق، سب سے پہلا لفظ امام کے مصداق کون ہوئے؟
وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام، کہ سب سے پہلے وہ ہیں کہ جن کی جو ہے وہ پیروی کی جاتی ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہیں خلفاء راشدین، جن پر جو ہے وہ امام کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں قضات، یعنی کہ اپنے اپنے ادوار کے اندر جو عادل ججز تھے ان پر جو ہے وہ امام کا ادراک ہوتا ہے۔ اسی طرح حکام وقت ہیں، اپنے اپنے ادوار کے لحاظ سے جو عدل کو قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ امام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے جو امام ہیں، یعنی کہ مسجد میں نمازوں کے لیے منتظم کرتا جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فرق جانیے اور ایک فرق اپنے ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں امام کا اطلاق اللہ کے رسول علیہ السلام پر، تو ان کے لحاظ سے جو اتباع کا سلسلہ ہے وہ اللہ کے حکم پر ہے، ان کی ذوات کے لحاظ سے نہیں۔ اللہ کے حکم پر ان کو جو وہ امام بنایا جا رہا ہے اور ان کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اور جب آگے آ جائے گا خلفاء راشدین کے لحاظ سے، تو خلفاء راشدین کی اتباع ان کی ذوات کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے ہے۔ جیسے رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو، اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر، اس کے حکم پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے خلفاء راشدین کی اطاعت کس کے لحاظ سے ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی جو اتباع ہے وہ ان کی ذوات کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے اور آپ کی اتباع کے لحاظ سے ہے۔ ان کے زیر سایہ جو ہے وہ اتباع کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے جو قضات ہیں، ججز ہیں، جو عادل حاکم ہیں، اور اس طرح امام وقت ہے، نمازوں کے امام ہیں، ان کی اتباع ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کو امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، لہٰذا جب وہ قیام کرے تو تم قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ یعنی کہ امام کی ابتدا کس لحاظ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ امام کی ابتدا کی جائے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ اماموں کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے امامت کا اطلاق کس پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ اس کے بعد ان کی اتباع میں ان کا امام ہونا مستحیل ہے اور ان کی اتباع کرنا یہ مستحیل ہے اللہ کے حکم پر، اور پھر ان کے حکم کے لحاظ سے ان کے حکم کے زیر سایہ خلفاء راشدین کی اتباع ہوگی اور پھر آگے ائمہ کی اتباع ہوگی ان کے حکم کے لحاظ سے۔ اب یہاں یہ بات واضح طور پر سنتے جائیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغریٰ اور ایک ہے امامت کبریٰ۔ نمازوں کے لحاظ سے جو امامت ہوتی ہے یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے، اور حاکم وقت کا مقرر کیا جانا، یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ، یعنی کہ جس کو حاکم بنایا جائے، جو آگے ریاست کو چلانے کا باقاعدہ اہتمام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے بنیاد کے مطابق، اس کو جو ہے وہ حاکم امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آگے بڑھتے ہوئے یہ رکن جو سنتے جائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے احکام خداوندی کو افراد تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا، ریاست کو قائم کرنا، نظام قائم کرنا اور اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کو چلانے کا اہتمام کرنا، یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں نہیں رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ طور پر ریاست کا اہتمام کیا، اور اس ریاست کے اہتمام کے اندر نبی کی حیثیت کے ساتھ ساتھ آپ نے حاکم اور امام کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ اہتمام فرمایا، یعنی کہ غزوہ میں جا رہے ہیں سپہ سالار خود ہے، مسجد کا معاملہ ہے امام خود ہے، اسی طرح اور کوئی معاملہ آ گیا ہے اس کی عدل کے لحاظ سے، فیصلے کے لحاظ سے، فیصل کون ہے، جج کون ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حبیب کریم علیہ السلام نے یہ امت کے درمیان اس بات کا اہتمام کیا کہ باقاعدہ طور پر کوئی حاکم وقت مقرر کیا جائے جو نظام کو چلانے کا اہتمام کرے۔ تو امامت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حاکم وقت ہے، شریعت مطالعہ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ امامت کبریٰ نبی علیہ السلام کی نیابت میں، یعنی کہ سرکار کے نائب ہو کر، یعنی کہ جو ریاست کا امیر ہوگا، ریاست کا امام ہوگا، حاکم وقت ہوگا،
یا وزیر اعظم یا صدر ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا، اور اس نیابت میں وہ کیا کرے گا؟ حضور کی نیابت میں مسلمانوں کے تمام امور دینی اور دنیوی کو حسب شرع تصرف عام کا اختیار، یعنی کہ وہ دینی امور اور دنیاوی امور کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان درستگی کو قائم کرنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ ہے حاکم وقت کا کام، اور امامت کبریٰ کے لحاظ سے وہ تعلیم جو کہ اہل سنت کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ حاکم وقت کی جو اتباع ہے یہ بھلائی میں ہوگی، خیر پر ہوگی، اچھائی پر ہوگی، نیکی میں ہوگی، معصیت میں نہیں ہوگی، گناہ پر نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر حاکم وقت گناہ کی طرف چل پڑا ہے تو اس کی اتباع گناہ میں نہیں ہوگی، بلکہ کس میں ہوگی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلا خطبہ ہمارے لیے واضح رستہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت تم پر اس وقت تک لازم ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوں، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ گیا ہوں تو تم پر لازم ہے کہ تم مجھے درست کرنے کا اہتمام کرو۔ تو یہ ہے کہ اتباع کس میں ہے؟ درستگی میں، بھلائی میں، نیکی میں، حق میں اتباع ہے اور غیر حق میں اتباع نہیں ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی اتباع ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ٹھہرے اور سرکار کے امت میں ریاست کے امیر ٹھہرے، تو سرکار کے احکام کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ اتباع کا سلسلہ نصیب ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو شریعت مطالعہ نے امام کے لحاظ سے تعریف کے اعتبار سے بیان کیا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو جائے آپ کو، اہل سنت و جماعت کے ہاں یعنی کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ نظریہ ہے کہ امام کو خود امت جو ہے وہ منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام، اور یہ میں بات واضح کرتا چلوں، نبوت کا سلسلہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے، نبی بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کے درمیان ہدایت کے اہتمام کے لیے نبوت کا اہتمام فرمایا۔ تو جس طرح نبوت کا سلسلہ یہ اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے، جو نبوت کا سلسلہ باقی سارے سلسلوں سے عظیم تر ہے، وہ اگر بھیجنا واجب نہیں ہے تو باقی چیزیں کیسے واجب ہو جائیں گی؟ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نبوت کا سلسلہ رکھا۔ تو اس کے بعد امیر منتخب کرنا، امیر قائم کرنا، حاکم وقت قائم کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل سنت کے ہاں یہ کس کی؟ عوام کی ذمہ داری ہے، اور عوام میں جو ذمہ دار ہیں جو کہ شریعت مطالعہ کے جملہ پہلوؤں کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم وقت کو منتخب کرنے کا اہتمام کریں، اور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان معاملات کی درستگی کا اہتمام ہوتا رہے۔ اب حاکم کو کیوں مقرر کیا جائے شریعت مطالعہ کے اندر؟ اس کی وجوہات بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ حاکم کو منتخب کرنا، امام کو منتخب کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دین کے احکام کو زندہ رکھے، دین کے احکام کو زندہ رکھے، یہ امام کی ذمہ داری۔ امام وہ مسجد کا امام، لیکن یہاں پہ اس امام کی بات ہو رہی ہے جو کہ نیابت کبریٰ کے، امامت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہے، یا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں منتخب کیا جائے، کیوں اس کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے ایک امیر یا اس کے فوراً بعد دوسرا امیر جو بنایا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ باقی رکھا جائے۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کو قائم رکھے، یہ امیر کا کام ہے۔ تیسرا، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے۔ چوتھا، حقداروں کو ان کا حق پہنچائے۔ پانچواں، حدود کو قائم کرے، معاشرے کے اندر چوری ہو جائے، ایسی جو چوری جو حد والی ہے اگر وہ ہو جائے تو فوراً جو ظالم ہے اس کو ظلم، اس کے ظلم کی اس کو سزا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ اور حاکم وقت اگر باقاعدہ طور پر منتخب ہوگا تو وہ کام کرے گا، اور اگر منتخب نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اس اعتبار سے شریعت مطالعہ نے کہا کہ فوراً سے پہلے ایک امیر کے بعد دوسرے امیر کو مقرر کرنے کا انتخاب جو وہ اہتمام کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کی انارکی نہ پھیلے۔ اسی طرح سرحدوں کی حفاظت، اس کے لیے بندوں کو مقرر کرنا، چوکیوں پہ بندے سے کھڑے رکھنا تاکہ معاشرے کے اندر فسادی لوگ نہ آ جائیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر معاش کے لحاظ سے نئے نئے مواقع پیدا کرنا تاکہ معاشرے کے اندر غربت دور ہو اور بے روزگاری کے سلسلے کے ختم ہوتے چلے جائیں،
یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کا اہتمام کرے۔ تو یہ بنیادی میں نے 6 سے 7 چیزیں آپ کے ساتھ رکھی۔ ان چیزوں کے لحاظ سے شریعت مطالعہ نے یہ کہا کہ فوراً سے پہلے امیر کو منتخب کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ ریاست کا جو سلسلہ شریعت نے عطا فرمایا وہ اپنی اصل بنیادوں پہ آگے بڑھتا رہے اور معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم و ستم کا سلسلہ عام نہ ہو۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ نے سنا کہ ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار صحابہ جو تھے وہ ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہاں پر امیر کو منتخب کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ قائم کرنے کا اہتمام کیا، یعنی کہ انصار صحابہ۔ اور اس کے بعد فوراً وہاں پر حضرت صدیق و فاروق و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جو جھگڑا تھا اس کو اس کے حتمی نتائج تک پہنچایا اور امیر کا انتخاب کیا گیا۔ اب اس دور کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ صحیفہ بنی سعدہ کا جو واقعہ ہے نعوذ باللہ اس کو صحابہ کی تنقید کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حق جو ہے وہ چھین لیا۔ حالانکہ یہ وہ بنیادی امور تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے کہ ان کے لحاظ سے کہ چونکہ نبی علیہ السلام امیر وقت تھے، یعنی کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حاکم وقت بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ جو ہے وہ سپہ سالار بھی تھے، اس طرح جملہ ذمہ داری کے لحاظ سے امور آپ کے پاس تھے ذمہ دارانہ۔ تو سرکار کے وصال کے فوراً بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توجہ اس چیز کی طرف گئی کہ سرکار کے فوراً بعد کسی نہ کسی کو امیر مقرر کر دیا جائے تاکہ نظام جو ریاست ہے وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کا اہتمام ہوتا رہے۔ تو اس کو آج کے اس دور کے اندر اس واقعے کو غلط رنگ دیا گیا اور کہا کہ آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق کو جو چھینا گیا اور وہاں پہ صحابہ نے اکٹھا ہو کے جو ہے وہ حق چھیننے کا اہتمام کیا۔ حالانکہ حضرت مولا کائنات کے مطابق آپ کی زبان اقدس کے بیانات دیکھے جائیں پڑھے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلافت آپ کا حق تھا تو آپ نے کہیں اور کہاں جانے دیا؟ آپ نے فرمایا خلافت اگر رسول اللہ نے میرے لیے بیان کی ہوتی تو علی کی تلوار اس کا فیصلہ کر لیتی، لیکن چونکہ سرکار نے خلافت کا سلسلہ میرے لیے رکھا ہی نہیں تھا، یعنی کہ باقاعدہ طور پر مجھے بیان نہیں فرمایا تھا، اس اعتبار سے جس کا حق تھا ہم نے اسے دے دیا۔ یعنی کہ حق کس کا تھا اس درمیان اس وقت، یہاں میں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں، شاید پچھلی نشست میں میں نے کہیں واضح کیا ہو، ایک ہے خلافت یعنی کہ سب سے پہلا خلیفہ ہونا اور اس بنیاد پہ سب سے افضل ہونا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہم سب سے افضل جو کہتے ہیں یہ خلافت میں پہلے نمبر کے سبب افضل نہیں کہتے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ چونکہ آپ سب سے افضل ہیں اس اعتبار سے خلافت میں پہلے ہیں۔ یہ ہمارا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ چونکہ آپ سب سے افضل ہیں اس اعتبار سے خلافت خلافت میں آپ سب سے پہلے ٹھہرے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ خلافت میں سب سے پہلے ہیں اس اعتبار سے آپ سب سے افضل ہوئے، یہ ہرگز ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ آپ سب سے افضل تھے اس اعتبار سے خلافت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو سارے صحابہ، اور اس پر مولا کائنات کا مطابق کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا حق تھا ہم نے خلافت اسے دے دی، جس کا حق تھا خلافت اسے دے دی۔ اور ساتھ ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام بنایا ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام بنا لیا، یعنی کہ جس کو ہمارے دین کے لیے سرکار نے امام ٹھہرایا اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی دنیا کے لیے جو ہے وہ امام بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قائم ہونا اور فوراً سے پہلے امیر کو منتخب کرنا یہ وہ پہلو ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، امت پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، امیر کو منتخب کرنے کا اہتمام کرے تاکہ جو ریاست ہے وہ امیر کے پیروں سے خالی نہ رہے۔ اس اعتبار سے سارے کے سارے صحابہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور آپ نے جو وہ اس بات کا اہتمام فرمایا۔ میں اس کو مختصر یہ دیتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے ہاں خلافت کے لحاظ سے کہ جس کو امیر مقرر کرنا ہے اس کے لحاظ سے باقاعدہ شرائط ہے کہ یہ شرائط ہوگی تو ان کو بندہ امیر کو مقرر کیا جائے گا، اور اگر یہ شرائط نہیں پائی جائے گی تو وہ بندہ امیر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ شرائط کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں اس وقت تو پارٹی بیس پر جس پارٹی نے جس کی فیور کر دی کسی بھی طرح تو وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پارٹی کی حیثیت کیا ہے، اس کی منشور کیا ہے اور اس کے دوسرے جملہ معاملات کیا ہے۔ چونکہ بھئی اس نے میری فیور کی ہے لہذا جو بندہ ہے وہ
میری فیور کا ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ فی زمانہ تو اب یہ سلسلہ ٹرینڈ چل پڑا، لیکن شریعت مطالعہ نے باقاعدہ امیر منتخب کرنے کے لحاظ سے شرائط دی ہیں کہ یہ شرائط پائی جائیں تو اس کو امیر منتخب کر دیا جائے، اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس کو امیر منتخب نہ کیا جائے۔ اب ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کیا مطلب؟ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم کوئی عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ نہیں بن سکتا، چونکہ یہاں کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کون ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا، خاتم النبیین، خاتمیت پر جو عقیدہ رکھتا ہوگا وہ پاکستان کا صدر ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ دوسرا آزاد ہونا، غلام جو ہے وہ باقاعدہ امیر نہیں بن سکتا۔ عاقل اور بالغ ہونا، یعنی کہ جس کو ہم نے امیر بنانا ہے وہ بچہ نہیں ہوگا، مجنون بھی نہیں ہوگا، وہ عاقل اور بالغ ہو جس کو جو امیر منتخب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے قریشی ہو، جب انصار جو صحابہ تھے انہوں نے فرمایا کہ امیر ہم میں سے ہوگا، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دلیل پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو امیر ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، اور قریش کے علاوہ عرب کسی کی امارت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس اعتبار سے جو امیر ہے وہ کن کا ہوگا؟ قریش میں سے ہوگا، اور چونکہ حضرت صدیق اکبر قریش میں سے تھے اس لحاظ سے پھر آپ کو جو امیر منتخب کر دیا گیا۔ یہ ہیں دلائل اہل سنت و جماعت کی امیر کو منتخب کرنے کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں، اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ میں نے آج کا موضوع ہمارا تھا کہ امامت اور نظریات اہل سنت، امامت اور نظریات اہل سنت، یہ موضوع تھا۔ کیونکہ رجب کے مہینے کے اندر بہت سارے مشائخ، بہت سارے اہل بیت اطہار کے مبارک افراد، ان کے ایام ولادت و ایام وصال ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ لفظ امام بولا جاتا ہے، اور یہ امام کا لفظ ہمارے اور ایک اور گروہ کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ ہم بھی انہیں امام بولتے ہیں اور ایک گروہ بھی باقاعدہ انہیں امام بولتا ہے۔ اب چونکہ ان کے لحاظ سے امام ماننے کے لحاظ سے جو نظریات ہیں وہ اور ہیں، اور ہمارے ان کو امام ماننے کے لحاظ سے نظریات اور ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگوں میں اب یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ عقیدتوں کو آگے مس یوز کیا جا رہا ہے، اور عقیدت کی جو راہ ہے اس کو اشتراک کے لحاظ سے آگے مس ہینڈل کر دیا جاتا ہے، اور آگے اندھیری گلی میں لے جا کر ان کو جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا ہے۔ ایسے اعتبار سے جو اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں ان کو جس درجے کے اعتبار سے جو عقیدت ہے اور وہاں پہ اہل سنت کی جو اصول و ضوابط ہیں ان کو یہ سمجھنا اور جاننا آسان ضروری ہے کہ فلاں بندے کو جو امام کہا جا رہا ہے، ایسے میں ہمارے اس کے امام کہنے کے لحاظ سے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عقیدت کی آڑ میں اسی راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ اور چل رہے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائے۔ اب یہاں پر سنتے جائیے کہ ان کے ہاں جن کو وہ امام کہتے ہیں، اور خاص طور پر 12 اماموں کے لحاظ سے جو مسئلہ ہے، ان کے ہاں امام ہونے کے لحاظ سے یہ نظریہ ہے کہ یہ امام اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے۔ دیکھیں، ایک ہے سادات کرام میں سے سید زادہ ہونا، یہ ایک الگ شرف ہے، اس شرف کا انکار نہیں کرتے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور ایک ہے باقاعدہ اللہ کی طرف سے امام مقرر ہونا، سمجھا؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا وہ ہے حیثیت نبوت اللہ کے رسول علیہ السلام، باقی کوئی بھی اللہ کی طرف سے منتخب نہیں ہے۔ امامت کبریٰ کے لحاظ سے یا فقہاء کے لحاظ سے جس کو امت قبول کرتے وہ امام ہے، اور جس کو امت جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے جن کا سلسلہ رائج نہ ہو سکے، اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں وہ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے ورع کے اعتبار سے امام ہیں۔ امامت کبریٰ کا سلسلہ ان کے پاس نہیں، یہ بات اپنے ذہن ہے۔ امامت کبریٰ کا سلسلہ یعنی کہ وہ اپنے دور میں حاکم وقت نہیں ہے، امامت کبریٰ کا سلسلہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ امام وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام جو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اس لحاظ سے امام ہے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو منصب امامت ہے یہ منصب نبوت سے اعلیٰ ہے، لہذا جو منصب امامت پہ ہوگا وہ نبوت سے اعلیٰ ہوگا، اور جو ایسا عقیدہ رکھے اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی بندہ نبوت سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، غیر نبی جو ہے وہ
اس کو نبی سے اعلیٰ نہیں کہا جائے گا، چاہے کہ جو ہے وہ اس کو نبی کے برابر کہا جائے۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کو ان کے درجے کے اعتبار سے، ان کو ان کے منصب کے اعتبار سے، مثال کے طور پر ہم اگر کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، تو ہم ان کو سرکار کے مقابلے میں نہیں مانتے، سرکار کی اتباع میں مانتے ہیں اور ان کے فقہی جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے مانتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں امام بخاری کو ان کی حدیث کی شرائط کے لحاظ سے اس درجے کے اعتبار سے امام مانتے ہیں، نہ کہ سرکار کے مقابلے میں امام مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام باقر یا امام زین العابدین، تو ہم ان کو ان کے علم، ان کے تقویٰ، ان کے ورع کے سبب امام مانتے ہیں، سرکار کے مقابلے میں ان کو امام نہیں مانتے، اور نہ ہی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو اس لحاظ سے جو امام مانا جائے۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اشتراک آتا ہے، تو اس اشتراک کے مقام پر جا کر ان کی اور ہمارے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو سامنے رکھ کے چلنا یہ ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی آڑ میں وہ ہمیں اس رستے پہ لے جائیں جس رستے پہ آگے چلتے ہوئے جہنم کا دروازہ کھلتا ہو۔ ہم ان کی عقیدت کا انکار نہیں کریں گے، ان کی عظمت کا انکار نہیں کریں گے، ان کی شان کا انکار نہیں کریں گے، لیکن جو ان کا عقیدہ ہے جو کہ اصول اہل سنت کے مقابلے میں ہے، ہم ان کا جو وہ انکار کریں گے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں فرمایا، اور اس طریقے کو نہ ہی حضرت علی نے بیان فرمایا، نہ ہی امام باقر نے بیان فرمایا، نہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو بایات میں کھڑا کیا اور لوگوں کے درمیان جو وہ رکھا گیا۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے گا یہ لفظ ایمان ہمارے اور روافض کے درمیان مشترک ہے، ان کا اس میں عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے۔ ہم ان کو ان کے درجے کے اعتبار سے امام مانتے ہیں، نبوت کے مقابلے میں امام نہیں مانتے، اور وہ ان کو نبوت کے مقابلے میں امام مانتے ہیں کہ نبوت کے بعد اب جو ہے وہ ان کو امام مانا جائے گا۔ لیکن اور یہاں یہ بھی میں بات واضح کرتا چلوں، ان کے ہاں امامت کا منصب نبوت کے منصب سے افضل ہے، کہ جو منصب امامت میں ہے وہ منصب نبوت سے افضل ہوا، لہٰذا جو امام ہے نبوت سے افضل ٹھہرا۔ اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آل بیت اطہار کے جملہ افراد اور خاص طور پہ حضرت علی سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، نبی کے مقابلے میں کسی کو لانا غیر نبی کو آل سنت کے ہاں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے جا کے کسی کو افضل کہا جائے، اور جو کسی کو افضل مانے کے نبی کے علاوہ کسی کو، وہ بندہ کافر ہو جائے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس اعتبار سے ہم پر ضروری ہے ہم اپنی راہیں سیدھی رکھیں، اپنے معاملات جان کے چلیں، اور اپنے جو دنیا کے اندر اشتراک ہیں اس میں اپنی راہوں کو درست کر کے آگے بڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ کہیں کسی مقام پہ خرابی واقع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔